بالکل ایسے ہی جیسے 72 لکھا ہو تو بہتر پڑھا جا سکتا نسل رسول کی بسم اللہ سے نسل رسول کی بقا کے ضامن شہزادہ امن سرکار امام حسن، وہ عظیم بادشاہ، وہ عظیم شخصیت جو حسین کے بھی امام ہے۔ اگلی سطر جن کی تاریخ سے دلچسپی ہے ان کے لیے کہوں، وہ رسول زادہ جس نے رسول کو ابو جہل کے تانے سے بچایا۔ جب مکے کے کافروں نے کہا رسول سے تیری اولاد کوئی نہیں، تیری نسل کوئی نہیں، تیرا مذہب کیسے چلے گا؟ جتنی دیر زندہ ہے اتنی دیر مذہب رہے گا، جب تو دنیا سے چلا جائے گا مذہب ختم ہو جائے گا، کیونکہ تیری اولاد نہیں ہے، تیرا وارث نہیں ہے، تیرا نسل نہیں۔ بابا احمد شاہ جی جملہ سماعت فرمائیے گا، سردار صاحب پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تیری نسل نہیں تو تیرا مذہب کیسے چلے گا؟ تیرا بیٹا کوئی نہیں ہے، تیرا مذہب ختم ہو جائے گا، تیرا وارث کوئی نہیں، تیرا دین پھیلے گا نہیں، تیرا وارث کوئی نہیں کیونکہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ مکے کے کافر تھے، جاہل تھے، بیٹیاں زندہ دفن کرتے تھے، پتھر کو سجدہ کرتے تھے، اتنا جانتے تھے کہ نبی کا وارث بیٹا ہوتا ہے، نسل رسول میں سے نبی کا وارث ہوگا، قریب بیٹھنے والوں میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تیری اولاد نہیں تو مذہب کیسے چلے گا؟ رسول ابھی لب کھول رہے تھے یا رسول کو قدموں میں جبریل کے پروں کی سرسراہٹ محسوس۔ نبی نے دیکھا تو جبریل نے پر جوڑ کے کہا وہ کہہ رہا ہے تو نہ بولنا، حملہ تیری رسالت پہ کیا ہے، جواب میں دیتا ہوں۔ مالک تو جواب کیا دے گا؟ واضح انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم تجھے بطول عطا کریں گے، ہم تجھے بطول، کیونکہ اگر میں کوثر کو مختلف ترجموں کے اعتبار سے لے کے آتا آخر ترجمہ یہی ہونا تھا جو میں نے پہلے کر دیا، بے شک ہم تجھے بطول عطا کریں گے۔ جہاں لفظ بطول کہوں تو بطول سے مراد نام نہیں، بطول سے مراد لقب نہیں، بطول سے مراد منصب ہے، بطول سے مراد عہدہ ہے۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں، اسے بطول۔ لفظ کو زیادہ آسان کر دیتا ہوں، جس مستور کو اور آسان کر، جس مستور کو پورا مہینہ قرآن تلاوت سے نہ روکے، مصلی عبادت سے نہ روکے، اسے بطول کہتے۔ صحیح بخاری میں باب ہے، باب مناقب فاطمہ، اس میں لکھا مدینے کی عورتیں اکٹھی ہو کے نبی کے گھر آ گئی، نبی کی زوجہ سے پوچھا تو بھی اسی گھر میں رہی؟ زہرا بھی اسی گھر میں رہی، بتا سکتی ہے زہرا کتنی پاک ہے؟ نبی کی زوجہ نے کہا ما اقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر وصلیت العصر، میں تمہیں بتاؤں یہ کتنی پاک ہے، ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیا، عصر کے لیے پھر مصلی پہ آگے کھڑی، ظہر پڑھ کے حسن جیسا۔ اور خود جناب ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ 15 رمضان کو مجھے امیر المومنین نے کہا کہ آج میرا بیٹا آ رہا ہے۔ ام ایمن کنیز ہے رسول کی، جناب عبداللہ کی اصل کنیز جناب عبداللہ کی تھی، رسول کے پاس آئی، رسول نے جناب سیدہ کے نام کے ساتھ منسوب کر دی۔ ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ میں پورا دن شہزادی کے ساتھ ساتھ رہی کہ آج امیر المومنین نے کہا ہے کہ میرا حسن آ رہا ہے۔ ظہرین کے وقت جب شہزادی مصلی پہ بیٹھی، ام ایمن کہتی میں نے بی بی کے پیچھے مصلی بچھایا، نبی کی بیٹی کی سانسوں کو میں نے تسبیح سمجھ کے گننا شروع کیا۔ رسول کی بیٹی حالت سجدہ میں تھی، نماز پڑھ رہی تھی، ابتدائے عبادت ہو رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی۔ ام ایمن کہتی میں پریشان ہو گئی کہ ظہرین ڈھل رہی ہے، علی نے کہا تھا کہ آج بیٹا آئے گا۔ ام ایمن کہتی ہے کہ میں پلٹی تاکہ علی کے حجرے کی جانب جا کے مولا سے پوچھوں مولا آج ہی کا دن کہا تھا، تو بھی سچا ہے، یہ بھی سچی ہے، جو آپ نے کہا وہ بھی سچ، جو میں دیکھ رہی ہوں وہ بھی سچ۔ ام ایمن کہتی ہے ابھی میں پلٹی ہوں، علی کا حجرہ نہیں آیا، یا مجھے زہرا کی تسبیح کے ساتھ کسی بچے کی تسبیح کی آواز۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ماں تشہد میں تسبیح کر رہی تھی، بیٹا سجدے میں تسبیح کر رہا تھا۔ اس میرے مالک پہ چند الزامات لگائے جاتے ہیں تاریخ میں، میں ان الزامات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ چند الزامات، کیونکہ اس میرے مالک کو کم پڑھا جاتا ہے، بہت کم ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، چند الزامات بابا جی لگتے ہیں۔
پہلا الزام یہ لگتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام شاید لڑنا نہیں جانتے تھے، شاید جنگ کو بہتر نہیں سمجھتے تھے، صلح پسند تھے، امن کو بہتر سمجھتے تھے، جنگ و جدال کو بہتر نہیں سمجھتے تھے۔ اس پہ امام حسن کی شجاعت پہ حرف نہیں آنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رسول کا بیٹا شجاع نہیں تھا۔ میں امام حسن کی شجاعت کو ایک جملے میں بند کرنے لگا ہوں، کتنا بڑا شجاع تھا حسن۔ عباس حسن کے شاگرد تھے، سرکار ابوالفضل العباس کو جنگ میں تیر تلوار یہ مولا امام حسن علیہ السلام نے سکھایا۔ کتابیں لکھتی ہیں کہ جب جنگ صفین میں سرکار ابوالفضل العباس میدان میں تھے تو یہی بسم اللہ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و علی۔ سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام ٹیلے پہ کھڑے ہو کر سرکار عباس کو لڑنا سکھا رہے تھے، بلکہ مفتی جعفر حسین نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا کہ جب جنگ جمل میں مولا علی نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو بھیجا کہ محمد ان پہ حملہ کر، محمد بن حنفیہ حملہ کرنے کے لیے جب آگے گئے تو سامنے سے 1000 تیر اکٹھا آ گیا، 1000 تیروں کی بوچھاڑ اکٹھی محمد بن حنفیہ کی طرف آئی، یوں تیروں کی بارش کا آنا تھا یا محمد بن حنفیہ پیچھے ہٹے، 5ویں قدم پہ گئے تھے محمد بن حنفیہ یا قریب سے گھوڑے سے تیزی کے ساتھ امام حسن چیرتے ہوئے نکلے اور 1000 تیر اندازوں کو چیر کے حملہ کر دیا۔ جناب محمد بن حنفیہ کے چہرے پہ زردی آ گئی، سر کو جھکا کے علی کے سامنے آ گئے، علی مسکراتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہوئے، محمد بن حنفیہ کو شانوں سے پکڑا، تھام کے کہا تو کیا سمجھ رہا، اس لیے شرمندہ ہو رہا ہے کہ تیرے قدم ہٹ گئے اور حسن آگے چلا گیا، اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے، تیرا اور اس کا کوئی موازنہ ہے، تو علی کا بیٹا ہے وہ محمد کا بیٹا، تو علی کا بیٹا بسم اللہ وہ رسول کا بیٹا۔ جنگ صفین میں بسم اللہ جنگ صفین میں کتابیں لکھتی ہیں کہ دریائے فرات کا پورا کنارہ امام حسن علیہ السلام نے خالی کروایا، اکیلے امام حسن نے دریائے فرات کا کنارہ خالی کروایا تھا۔ مالک اشتر نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا مولا نوکروں کے ہوتے ہوئے سردار نہیں لڑتے، فرمایا قبضہ پانی پہ ہوا ہے، پانی میری ماں کا حق ہے، ماں کے حق پہ حسن کسی کا قبضہ برداشت نہیں۔ اس میرے مالک پہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ امام حسن نے صلح کی، صلح امام حسن نے کی نہیں، امام حسن سے صلح کی گئی۔ شاید میں اس جملے کو سمجھا نہیں پایا، بالکل ایسے ہی جیسے امام حسین نے جنگ کی نہیں، امام حسین سے جنگ کی گئی، امام حسن سے صلح کی گئی۔ امام حسن علیہ السلام کے سامنے جنگ 1 سال بھی چلے 2 سال بھی چلے، طے یہ پاتا ہے کہ دیکھو فریقین کی شرطیں کیا ہیں، کیسا شجاع تھا رسول کا بیٹا، تلوار اٹھانے سے پہلے شرطیں منوا رہا۔ جب کاغذ قلم چل کے امام حسن کی دہلیز پہ آئی تو امام حسن نے کہا نانا جنگ تو میں جیت گیا، یہ وہی نہیں کاغذ قلم لے کے آئے جن سے تو نے مانگا تھا۔ تاریخ میں آج بھی ابن خلدون سے لے کے سلیمان ندوی تک جس نے بھی سیرت لکھی اس نے لکھا کہ امام حسن علیہ السلام نے پہلی شرط لکھوائی کہ آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے۔ جن کی تاریخ سے دلچسپی ہے، یوں حکومت سامنے پڑی تھی، ان کی نظریں تھی حکومت پہ، للچائی ہوئی نظروں سے وہ حکومت کو دیکھ رہے تھے۔ امام حسن نے کہا حکومت چاہیے، شرط مان، قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ اس نے دستخط کر دیے، لیکن یہ نہ سوچا کہ حسن کتنی بڑی جنگ جیت گیا۔ حسن نے دستخط کروا کے تاریخ کا حصہ بنا دیا کہ اس سے پہلے نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ یہ سنت پہ عمل کرتا تھا۔ اگر اس کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق تھا تو علیحدہ شرط کیوں رکھی؟ بالکل حاکم شام کے پیچھے کھڑا تھا، اس کا ملعون ترین مشیر تھا عمر بن عاص، یہ تنخواہ غلط مشوروں کی لیتا تھا، یہ ہمیشہ غلط مشورے دیا کرتا تھا اور تنخواہ غلط مشوروں کی لیتا تھا۔ یہ پیچھے بیٹھا تھا، اس نے حاکم شام سے کہا اس نے شرط لکھوا دی، تو نہیں لکھوائے گا؟ ایک شرط تو ہماری طرف سے بھی ہونی چاہیے، شرطیں فریقین کی ہوتی ہیں، ایک کی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا جلدی بتا شرط کیا لکھواؤں؟ اس نے کہا اس نے لکھوائی ہے قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ سرکار سنیے گا، تو شرط لکھوا کے سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا، سیرت شیخین پہ عمل کروایا جائے گا۔ جب سیرت شیخین پہ تقریر پہ پرچہ ہوتا ہے، اشارے پہ نہیں ہوتا، اور یہاں تو ویسے بھی نہیں ہوتا۔
سیرت شیخین پہ عمل ہوگا. جب سیرت شیخین کا لفظ ہے, جملہ سنیے گا, امام حسن زیر لب مسکرائے. حاکم شام نے کہا حسن اس میں مسکرانے کی بات نہیں, شرطیں برابر تھیں, آپ نے لکھوائی, میں نے مانی, میری شرط بھی مانی ہے. امام حسن نے کہا میں ماننے کے لیے تیار ہوں. شرط لکھوانا چاہتا ہے, لکھوانا چاہتا ہوں. پھر سوچ لے لکھوانا چاہتا ہے, جی لکھوانا چاہتا ہوں. بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ امام حسن نے کہا میں نے شرط لکھوائی قرآن اور سنت کی, تو لکھوا رہا ہے سیرت شیخین کی. اس کا مطلب تو مان گیا ہے ان کی سیرت قرآن کے مطابق نہیں. ان کی سیرت قرآن کے مطابق, اگر ان کی سیرت قرآن ان کی سیرت قرآن سنت کے مطابق. تیسری شرط میرے بادشاہ نے لکھوائی. بادشاہ نے لکھوایا کہ آج کے بعد کوئی منبر پہ بیٹھ کے میرے باب علی کو نہیں بھونکے گا. اٹھا یہ تخت میرے باپ کی عزت کا صدقہ ہے. دنیا سج سنور کے حسن کے سامنے آئی تھی. حسن نے کہا اٹھ, تجھے نہیں پتا تجھے میرے بابے نے طلاق دی ہوئی ہے, جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی. ٹھکرا دیا حسن نے تخت اور تاج کو. چوتھی شرط لکھوائی, جہاں جہاں ہمارا شیعہ رہتا ہے, ہمارا محب رہتا ہے, اس کی عزت اور جان پہ حرف نہیں آنا چاہیے. یہ شرائط نہیں تھی, امام حسن جنگ مسلط کر رہے تھے ان کے اوپر. تاریخ میں امام حسن علیہ السلام کا کردار اتنا خوبصورت ہے. میں نے آپ کو شجاعت کی ایک مثال دے دی, امام کی علمی بصیرت کی ایک مثال دے دی. بڑی جلدی میں اختتام تک آؤں. امام حسن علیہ السلام کی علمی بصیرت کیا تھی؟ علم یہ تھا کہ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام کھجوروں کے باغ میں کھڑے اور فرعون شام کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے امام حسن کو تنہا کھڑے ہوئے دیکھا تو یہ لشکر کے سمیت جا رہا تھا. یہ واپس آ گیا. واپس آ کے اس نے کہا حسن میں پوچھنے آیا ہوں, تیرا بابا علی دعوی سلونی کرتا تھا, تو بھی وہ دعویٰ کرتا ہے؟ جملہ امام حسن کا جواب سنیے گا, مجھے کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جواب خود بتائے گا کہ میں امام کی زبان سے نکلا. اس نے کہا کہ حسن تیرا بابا سلونی کا دعویٰ کرتا, تیرا دعویٰ بھی وہی ہے. امام حسن نے کہا بدبخت تجھے نہیں پتا, ہمارے چہرے بدلتے ہیں, دعوے نہیں بدلتے. دعوے نہیں بدلتے, دعویٰ وہی رہتا ہے جو پہلے کا ہو وہی آخری کا. اس نے کہا تیرا بابا سلونی کا دعویٰ کرتا تھا تو کیا تو بھی ویسے ہی سوالوں کے جواب دیتا؟ امام نے کہا ہاں. اس نے کہا اگر تو ویسے ہی سوالوں کے جواب دیتا ہے تو بتا سکتا ہے یہ جو کھجور ہے اس میں کتنی کھجوریں لگی ہیں؟ اب یہ تو ان کی علمی غربت تھی نا, اور یہ اصول ہے سرکار کے جاہل صرف اسے یہ نہیں کہ اسے جواب نہیں آتا, جاہل کو سوال بھی نہیں آتا. جاہلیت میں یہ خاصیت ہے کہ جاہل کو صرف یہ نہیں کہ جواب ہی نہیں آتا ہوتا, اسے سوال کرنا بھی نہیں آتا ہوتا. وہ سوال بھی ایسا, اور کارلائل نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی. اس نے کہا تھا کاش دنیا, کتنا خوبصورت جملہ, اس نے کہا کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتی تو علی علم کی وہ دنیایں تخلیق کر دیتا, قیامت تک ریسرچ کی ضرورت ہی نہ رہتی. جس وقت علی کہہ رہا تھا کہ مجھ سے پوچھو, اس وقت پوچھ لینا چاہیے تھا. اس نے امام حسن سے کہا بتا سکتا ہے کھجور کے کتنے, کاش وہ اس وقت پوچھ لیتا تسخیر کائنات کیسے ہوتی ہے. اس نے امام حسن علیہ السلام سے کہا بتا سکتا ہے اس کھجور میں کتنی کھجوریں لگی ہیں؟ سرکار امام حسن علیہ السلام نے سر اٹھائے بغیر کا 3313. اتنا اجلت میں جواب, اتنا جلدی میں جواب. اس نے کہا بالکل نہ. حسن نے کھجور دیکھی, اور کھجور ایک واحد پودا ہے, ایک درخت ہے جس کی تعداد نیچے سے کھڑے ہو کے پھلوں کی دیکھی نہیں جا سکتی. اس نے کہا ضرور کہیں نہ کہیں کچھ ہو جائے گا. اسے نوکروں سے کہا جلدی چڑھو, ساری کھجوریں اتارو, ابھی امامت کا امتحان ہوگا, ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ حسن کا دعویٰ باپ کے دعوے کے برابر ہے یا نہیں. کھجوریں گننی شروع ہو گئی. جب کھجوریں گنتے امام حسن علیہ السلام کھڑے ہیں, کھجوریں گنتے جب 3313 کھجوریں پوری ہوئی, اب شرمندہ ہوا ہے لیکن اب مان نہیں رہا. چلتے ہوئے کہنے لگا اچھا حسن تیرا بابا بھی غیب جانتا تھا, تو بھی غیب جانتا ہے, وہ بھی غیب سے بتایا کرتا تھا, تو بھی غیب سے بتا دیتا ہے. اس کا مطلب تم ہاشمیوں کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہیں. چل رہا تھا, امام پیچھے چلے, کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے امام نے کہا واپس آ, میں نے غیب سے نہیں کہا, میں نے کہا یہ ہو گئی. میں نے دیکھ کے نہیں کہا کہ میں نے کہا جس بندے کو دلیل چاہیے یہ وہی حسن ہے جس نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں آ گئی.
साहिब कुन को हसन कहते हैं, जो कह दें वो हो जाए, और जो कह के करे वो मखलूक नहीं होती, वो अल्लाह की सिफात होती है, वो अल्लाह के इरादे होते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का इल्म इस बुलंदी पे, एक दफा हाकिम शाम ने खत लिखा और उसने खत में एक सवाल लिखा। उसने कहा कि हसन हर सवाल का जवाब कुरान से बताता है, तो ये बता, जो हम उम्वी हैं, हमारी दाढ़ियां घनी नहीं, तुम हाशमियों की दाढ़ियां घनी हैं, ये हमारी दाढ़ियां कहीं कहीं हैं, तुम्हारी दाढ़ियां घनी हैं, इसका जिक्र कुरान में कहीं है? इमाम हसन ने फौरन कातब से कहा, कागज उठा, जवाब लिख, इसे कह दे तूने कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह कुरान में कहता वल अखरजुल अर्जल तय्यबल वल अफसदुल अर्जल खबीसा, खुदा पाक जमीनों से पाक फसलें निकालता है, खबीस जमीनों से खबीस फसलें निकालता है। इल्म में बुलंद, शुजात में बुलंद, हिकमत में बुलंद, बकाए रसूल, नस्ल रसूल के जामन, और इल्मी बुलंदी इस इंतहा पे कि एक दिन कूफे की मिंबर पे अली अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे, सामने सहाबा खुतबा सुन रहे, यक लख्त मस्जिद खुशबू से मुअत्तर हो गई। सहाबा ने पीछे मुड़ के देखा तो एक सफेद लिबास में खूबसूरत तरीन वजीह तरीन शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, खुशबू जिस्म से ऐसे आ रही है कि पूरी मस्जिद को मुअत्तर कर दिया। इमाम हसन बचपन में रेत पे बैठे हुए, वो शख्सियत इमाम हसन के सामने आके घुटने टेक के ऐसे बैठ के जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है, ना समझ आने वाली जुबान में इमाम हसन अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू शुरू कर दी। अब सहाबा की नजरें अली पे और कान पीछे, परेशानी के आलम में कि ये शख्स कहां से आया है। आखिर एक सहाबी उठा, उसने कहा मौला खुतबा रुख किएगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, एक लम्हे के लिए बताएं ये कौन है, ये हमने मक्का और मदीना में कभी नहीं देखा, ये चेहरा भी अरब का नहीं लगता, ये लहजा भी अरब का नहीं है, ये कौन है और हसन से क्या कह रहा है। फरमाया तुम मेरा खुतबा सुनो, ये खिज़र नबी है जो कभी कभी हसन से पूछने आता है, ये खिज़र है जो हसन से पूछने के लिए आता है। कुरान कहता है कि जनाब खिज़र मूसा के उस्ताद थे, जो मूसा का उस्ताद है वो हसन का शागिर्द है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने यूं जब तख्त और ताज दे दिया सिर्फ चंद शराइत पे और इस्लाम को जंगो जदाल से बचाया। 2 हसन है 12 में, 2 हसन, एक दूसरे बादशाह हसन, एक 11वें बादशाह।